قدرتی طور پہ انسان کو اللہ رب العزت نے ناشکرا بنایا ہے، اور ناشکرا اس قسم سے کہ یار زندگی کے اندر ہر وہ بیتے پل، ہر وہ بیتا ٹائم اس پہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش مجھ سے وہ ہو جاتا، کاش اگر میں یہ چیز کرتا تو یہ چیز میرے ساتھ ہو جاتی۔ جیسے کہ آج کل کی اولادیں کہتی ہیں کاش میرے والد صاحب زمین خرید لیتے تو آج ہم جو ہے زمیندار ہوتے، کاش میرے والد صاحب یہ کر لیتے تو ہم یہ ہوتے۔ آج اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کیا کر رہے ہیں اپنی آنے والی اولادوں کے لیے، اور آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی آنے والی اولادوں کے لیے۔ لیکن میرا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، ٹاپک یہ ہے جس کو آپ دیکھ کر آئے ہیں، وہ ہے ایک ریگریٹ جو کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ انسان کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے اندر جن لوگوں نے بر وقت شادی نہیں کری، وہ لوگ بیٹھ کے ریگریٹ تو نہیں کر رہے لیکن اس کو کیش کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیش کرنے کے لیے ایک شو آتا ہے جس کا نام ہے لازوال عشق۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اکثریت ہم اس کانٹینٹ کے اوپر بات کرتے ہیں جس کانٹینٹ کے اندر فحاشی، بےہودگی اور ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر یہ اسی راستے پر چلتے رہے تو جو اسلام کی گائیڈ لائنز ہے اس چیز کو تو یہ چھوڑیں گے، جو اسلام کی ایکسٹریم لائنز ہے اس کو یہ آرام سے ٹچ کر جائیں گے۔ اب ہم نے یہ تو دیکھا تھا کہ بھائی فیملی ناچ رہی ہے، فیملی کے اندر جو ہے نا گھر کی بہنیں ناچ رہی ہیں، بیویاں ناچ رہی ہیں، ناچ گانے دکھائے جا رہے ہیں، بغردی دکھائی جا رہی ہے، کوئی نیو ممبر آ رہا ہے تو ہاسپٹل میں جا کے بیگم کو بھی وہیں پہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھتے تھے، لیکن اب اس شو کے اندر مطلب کہ لازوال عشق کے اندر ہم اب یہ دیکھیں گے کہ بھائی کس قسم سے محبت کی جاتی ہے، کس قسم سے ایک بڈھی عورت ایک جوان لڑکے کو پھنساتی ہے، کس قسم سے معاشرے کے اندر چھوٹے کپڑے پہن کے بالکل کھلے عام گھوما جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی تو کیوں ہم اس پہ بات نہ کریں۔ کافی سارے لوگ آ جائیں گے کہ نہیں عورتیں آزاد ہے جی، عورتوں کو تو آزادی ہے، عورتوں کو تو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، عورت تو بھائی مہان ہے، عورت اور مرد ایک ہی سامان ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی کہ فیمنسٹ کیا ہوتا ہے۔ پہلے سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ عورتیں جو کہ اپنے آپ کو، یا یہ جو مرد جو کہ مرد نما عورت ہیں اپنے آپ کو اس شو کے اندر لا رہے ہیں اور پیسے کمانے کے لیے اپنے نیچ کام کر رہے ہیں، تو ان کو فیمنسٹ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا یہ ان کو فیمنسٹ ہی کہا جاتا ہے۔ اب فیمنسٹ کیا ہے اکثریت لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ عورتوں کے لیے جو ہے نا اور مردوں کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہے، شریعت کے اندر گائیڈ لائنز ہے، اسلام کی کچھ ٹیچنگ ہے اور کچھ پریچنگ ایسی ہمارے ساتھ پہنچی ہیں کہ بھائی ہمیں ایک لائن دی ہوئی ہے۔ اب اس لائن کے اندر یہاں پہ جو ہے عورت کی حدود ہے، پردہ ہے، چار دیواری کے اندر رہنا ہے، چار دیواری کے اندر سے باہر آواز نہ جائے، یہ سب چیزیں۔ دوسری طرف ہے عورت مردانہ کپڑے پہنے، مردانہ صورتحال اختیار کرے، مردانہ سیرت اختیار کرے اور اپنے آپ کو مرد سے کمپیئر کرے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اس گائیڈ لائن کو پار کر کے ادھر آتا ہے تو وہ فیمنسٹ کہلاتا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ اور چینجز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن ایک عام طور پہ عام بندے کے مینٹل لیول کے سمجھنے کی بات یہی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ ریڈ لائن کراس کرے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو بالکل فکر نہیں ہے کہ شریعت دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ان کو ان سے فکر نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے شو کے اسٹارٹ کے اندر السلام علیکم، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، بس یہی جملے اختیار کرنے کے لیے رہ چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کانٹینٹ کریٹر ویسے ہی فارغ قسم کے ہیں، اکثریت لوگ بناتے ہی کانٹینٹ ایسا ہے جس کے اندر وہ فحاشی، بےہودگی اور ناچ گانے تمام کی تمام وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو کہ اسلام کی ٹیچنگز کے بالکل اگینسٹ ہے۔ لیکن جہاں تک بات آتی ہے اس شو کی، یہ شو ان گائیڈ لائنز کو تو پار کر چکا ہے، لیکن وہ جو ہے ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر پہنچ چکا ہے جہاں پہ آپ اس سے آگے اگر جاتے ہیں تو مجھے پتا ہے، اور آنے والے ٹائم کے اندر وقت ہمیشہ آگے ہی بڑھتا ہے، چیزیں ہمیشہ آگے ہی بڑھتی ہیں، اگر اس کو ابھی نہ روکا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اندر ہمارے ملکوں کے اندر پوری کی پوری جو اڈلٹ فلم ہوتی ہے وہ بھی بننا شروع ہو جائیں گی، اور بھی جو بےہودگی کانٹینٹ ہے جو کہ گالی گلوچ والا کانٹینٹ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو جائیں گی جس سے آپ کا بچہ انسان کا بچہ نہیں رہے گا، وہ گورو ٹائپ کا بچہ ہو جائے گا۔ گورو کا بچہ کیا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو اٹھاتا ہے، لات مارتا ہے، بولتا جا بیٹا وہاں پہ رہے، میرے پاس نہیں آئی ہو،
میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ خوش ہوں، میری یہی زندگی ہے، میری یہی لائف ہے اور اس کو میں انجوائے کروں گا۔ اب ہمیں تو بتائے کہ بھائی دین اسلام ہمیں کچھ ٹیچنگ سکھاتا ہے، کچھ پریچنگ سکھاتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف اسلام کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں دیکھنا ہے دنیاوی پرسپیکٹو، کیونکہ اسلام کے لیے تو اسکالر بیٹھے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر دنیاوی پرسپیکٹو سے بات کریں تو آپ نے یہ چیز سنی ہوگی کہ جینڈر ایکویلٹی ابھی کچھ ٹائم پہلے جنہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی وہ اب خود پچھتا رہے ہیں، مطلب امریکہ بھائی، وہ کہہ رہی ہے دو ہی جنس ہیں، یا تو مرد ہے یا تو عورت ہے، یہ جو مرد عورت بن رہے ہیں، عورت مرد بن رہی ہیں، not acceptable. Why? Because they have faced that problem. پرابلم کیا ہے کہ عورت مرد بن رہی ہے، مرد عورت بن رہے ہیں، عورت کے کام مرد کر رہے ہیں، مرد کے کام عورت کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ how is it possible if something is not possible to do that thing and if you are trying to do that, that will be giving you a punish. اب کیا پنش ہے؟ پنش یہی ہے کہ بھائی ان کے معاشرے کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم عورت سے بات کر رہے ہیں یا مرد سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے عورتوں کے اندر مردانہ سوچ بیٹھی ہوئی ہے، مردانہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور مردوں کے اندر جو ہے نا زنانہ سوچ بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اس سے جو ہے نا پریشان ہے۔ کیوں؟ انٹروڈیوس انہوں نے کرایا تھا، ٹیسٹ انہوں نے کر لیا، اب آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم صرف اور صرف دو ہی چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ون از مرد، ون از عورت۔ اب پاکستانیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ بیکاز ہم تو فالو کرتے ہیں نا یار، پوری دنیا کو ہم فالو کرتے ہیں۔ وی آر ناٹ دا ٹیچر، وی آر دا اسٹوڈنٹ۔ ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں دنیا سے کہ دنیا کے اندر کوئی پیسے کما رہا ہے اور ہم بھی کمائیں گے، ہمیں بھی شوق آئے گا، چاہے حلال کے ہوں چاہے حرام کے ہوں، کمانے تو ہے۔ دنیا کے اندر کوئی چھوٹے کپڑے پہنا ہوا ہے ہم بھی پہنیں گے بھائی، ہم بھی کوئی گوروں سے کم توڑی نہ ہے یار۔ ہمارا اسلام جائے تیل لینے، ہم گوروں جیسے بنیں گے بھائی، گوروں جیسی اپنائیں گے سیرت اور صورت، ساری چیزیں گوروں جیسی کریں گے تو ہم بھی جو ہے نا گوروں جیسے کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے گوروں کی کامیابی کیا ہے؟ دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر گورا سب سے آگے ہے۔ آپ اپنی اولاد کو دیکھ لو کہ کیا وہ گورے سے آگے جا سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ گورے کے اندر آپ اپنی اولاد کو اگر گورے جیسا بنا دو گے تو گورے کے اندر ایک فیملی سسٹم کا پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں۔ گورا کیا کرتا ہے؟ والد بڈھا ہو گیا، ابے بھائی جاؤ، سمجھ جاؤ کہاں جائے گا، آپ کو جے ڈی سی میں بھیج دیں گے، کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا یار، آپ جے ڈی سی کے وہاں جانا، سر کھائیں، وہ مطلب کہ کیا کہلاتا ہے یار، اولڈ ایج ہوم، وہاں جا کے آپ اپنی زندگی گزارنا۔ وہ جے ڈی سی کیا کرے گا؟ اور بڑھاتا رہے گا، لوگوں کو رکھتا رہے گا، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، تو آپ کو بھی اٹھا کے وہیں پھینکا جائے گا، بیکاز دے آر فالوئنگ دا ٹیچرز، اینڈ واٹ دا ٹیچرز آر ڈوئنگ، یہی کر رہے ہیں، وہ اپنے والدین کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ برے میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ کہتا ہوں اچھے لوگ ہیں، لیکن why are you following each and everything from the western countries؟ اب مسئلہ تو یہی ہے نا کہ یار پاکستان کے اندر سمجھنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا اگر ان کو نہیں ہے نا، ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جب تک نہیں ہوگا نا تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ باقی بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو شوز ہے نا، they are always for the TRPs. They never think that what your child will be consuming, what will be your انگلش زیادہ نہیں بولتا، سمجھ میں نہیں آئے گی عوام کو نا، آپ کا بچہ کیا بنے گا، آپ کا بچہ آنے والے دور کے اندر کیا کام کرے گا، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو رول ماڈل نہ سمجھا کرے۔ آپ امبانی کے پاس جائیں، آپ شاہ رخ خان کے پاس جائیں، آپ سلمان خان کے پاس جائیں، لوگ ان کو رول ماڈل مانتے ہیں، لیکن آپ کے یہ کنٹینٹ کریئٹر جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی رول ماڈل نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ they are also consuming such a role models which are more بغیرت than them، ان سے زیادہ بغیرت وہ ہیں، اور یہ آپ کو تھوڑی بہت بغیرتی دکھا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ تھوڑی بہت بغیرتی ہی پاکستانیوں کو اپنے آپ سے، اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے ایک سازش ہے، جو کہ کون کرتا ہے؟ مسلمانوں کو ہمیشہ دو چیزوں نے روکا ہے، ایک ہے شیطان، دوسرا ہے کافر۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ مسلمان کے اگینسٹ کام کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافروں کی اکثریت چال ہی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر بغیرتی لے آؤ اور آپ کی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، آپ کے اوپر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے خلاف کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہوگا، سمپل سے زندگی گزرے گی، you will be becoming the leaders and you will getting the peons like us. We are the peons نا، وہ کہتے ہیں نا شہباز شریف کہ beggars can't be choosers، بہترین بات ہے۔